अस्सलाम वालेकुम तैयब हसनी साहब। वालेकुम अस्सलाम तारिक, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस गर्मी ने आजकल कुछ ज़्यादा ह्यूमिडिटी ने परेशान किया हुआ। वेदर जी। हसनी मेरा साहब, नाम ये है हमारा जो इंटरव्यू का सिलसिला है आपके इल्म में होगा। हमने इससे पहले भी फैमिली के कुछ अफराद के, हसनी ख़ानदान के अफराद जो हमारे अब बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं, उनके इंटरव्यू किए हैं। अब मकसद इसका ये था कि उनसे एक तो अपने कुछ ख़ानदान के बारे में मालूम किया जाए, दूसरा ये कि ये क्योंकि आप चंद अफराद अब माशाल्लाह हैं इस वक्त जिनको ये सादत हासिल हुई है कि वो इंडिया में पैदा होकर पाकिस्तान आए, तो हमें बहुत दिलचस्पी है ये मालूम करें कि इब्तिदाई दिन जो आपके थे वो कैसे गुजरे और पाकिस्तान के इब्तिदाई दिन आपकी ज़िंदगियों पे उन्होंने क्या असरात डाले। आपने खुद चूँकि मुशाहिदा किया है, तो बेसिकली हमारा तनाजुर जो है प्रोग्राम का वो यही है। ख़ानदान के बारे में आप जो भी राय देना चाहें, तो मैं अपने सवालों का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले आप अपना तारुफ फरमा दीजिए कि आप मेरा नाम तैयब हसनी है। पूरा नाम लिखता हूँ सैयद तैयब हसनी बिन सैयद मोहम्मद उमर हसनी। मेरे वालिद साहब मरहूम चीफ इंजीनियर थे जूनागढ़ में, और उनका इंतकाल जूनागढ़ में ही हुआ था। मैं इस वक्त काफ़ी छोटा था, कुछ यादें हैं वाबस्ता, और कुछ 1945 वर्ल्ड वॉर की भी बातें याद हैं, और कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो ज़िंदगी में परेशान कुन भी किया जिन्होंने, और अल्लाह का शुक्र है बचपन बड़ा अच्छा गुजरा और कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई। और जब पार्टीशन हुआ तो मेरी वालदा मरहूमा सैयदा सफ़िया खातून ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग कराची आ जाएं, और उसका सिलसिला ये था कि उनको जूनागढ़ स्टेट से पेंशन मिलती थी, तो वो पेंशन, और उस वक्त जूनागढ़ स्टेट जो था वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था, तो इरादा उनका यही था कि हम कराची आ जाएंगे और यहाँ से सफ़र कर लेंगे जूनागढ़ बाई शिप्स। इस तरीके से हम 1947 सितंबर में जयपुर से रवाना हुए। वो बहुत ही मुश्किल वक्त था। जयपुर से हम जोधपुर गए। जोधपुर में हमें 3-4 दिन रहना पड़ा। मैं तो खैर काफ़ी छोटा था, लेकिन हमारे साथ हमारे खालाजाद भाई और हमारे खालू सैयद नूरुद्दीन वो थे। उनकी पोस्टिंग हो गई थी कराची में, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो हम लोग सब आ रहे थे। और मेरे जो खालाजाद भाई थे वो बड़े थे, कुछ छोटे भी थे। उन लोगों की मदद से हम लोग जोधपुर में रहे, और जोधपुर में बड़ा कई दफ़ा ख़तरा हुआ कि अभी बलवाई आएंगे और सबको ख़त्म कर देंगे। तो हमारी वालदा मरहूमा ने कहा कि आप ऐसा करें कि जब मैं कहूँ भाग जाओ, तो एक सिमत में मुस्तफ़ा जो कि मेरे बड़े भाई हैं, और एक सिमत में मैं भागूंगा। तो मैंने कहा फिर आप लोग क्या करें? कि लगे ये तुम्हारी मर्जी, मतलब नहीं है। बहरकैफ इसका मैं तुम्हें हल बाद में बताऊंगा कि ये क्यों उन्होंने हमें मशवरा दिया था, जो कि उन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के बाद इसकी हकीकत हमको जब बताई तो वाकई हम कांप गए। बल्कि अब भी कभी कभी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और 3 दिन रहने के बाद जोधपुर में हमारा सामान जो कि जयपुर से चला था वो पहुंचा, तो हम लोग वहाँ से हैदराबाद सिंध जो कि उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ से हम रवाना हुए। और हमारी गाड़ी जो कि जा रही थी, उसका जो रास्ता था जोधपुर से हैदराबाद बा रास्ता, उसका नाम है आई थिंक मुनाबाव, वहाँ से तो खोखरापार से जो रास्ता आ रहा है, खोखरापार जी के करीब, ये हिंदुस्तान में था। तो जो इत्तेफाक की बात, अल्लाह की मर्जी कुछ ऐसी थी कि जो ड्राइवर था वो एक सिख था, और हिंदुओं का ये इरादा था कि मुनाबाव में गाड़ी को रोकेंगे
اور سب کو قتل کر دیں گے. उसने गाड़ी मुनावा में रोकी ही नहीं और सिग्नल तोड़ता हुआ कोई 1-2 मील आगे आ गया और स्टेशन जो था वो पीछे रह गया. और इस तरीके से हमने मुनाबाव का बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान में हम आ गए. और फिर ये गाड़ी चलती हुई हैदराबाद सिंध पहुंची और वहाँ पे हम लोग 1 हफ्ता ठहरे या कोई 10 दिन, ताकि हमारा सामान जो कि हमने बुक किया था जोधपुर से वो वहाँ पहुँच जाए. तो ये इस तरीके से हम जयपुर से बजरिया जोधपुर हैदराबाद सिंध में पहुँचे और यहाँ से हम लोग कराची के लिए रवाना हुए. और हमारा सामान कराची, हैदराबाद से तो रवाना हो गया था लेकिन कराची नहीं पहुँच रहा था. तो बाद में मालूम ये हुआ कि वो डिब्बा जिसमें हमारा सामान है वो कहीं रास्ते में कट गया है और वो 10 महीने के बाद हमारा सामान कराची पहुंचा. ये बात है सितंबर 1947 के आखिर की. तो यूँ समझ लो कि आखिरी हफ्ता सितंबर या हो सकता है कि पहला हफ्ता अक्टूबर 1947 का हम लोग कराची पहुंच गए. और हमें कुछ नहीं मालूम था कि हमारे और बाकी भाई बहन रिश्तेदार कहाँ हैं और कैसे आएंगे. और हम कराची में एक हमारे खालाजाद भाइयों ने 2 कमरे ले लिए थे रेंचोड़ लाइन में. एक कमरा हमारा था और एक कमरा उनका था. वो लोग भी माशाल्लाह 10 अफराद थे. हम लोग से पूछना चाहता हूँ कि यानी आपने बताया कि आप बहुत छोटे थे, तो यानी आपको इस बात का पूरा एहसास था कि ये जिस सफ़र पे आप हैं ये खासा मुश्किल सफ़र है और इसमें आपको काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं, और ये भी पता था कि आप एक नए मुल्क जा रहे हैं, या आप इतने बड़े थे कि इतना आपको शऊर था? नहीं, ये शऊर नहीं था. मुझे ख्याल है कि ये नहीं मुझे मालूम था कि हम एक नई जगह जा रहे हैं, क्या होगा. लेकिन सिर्फ जैसा कि बचपन में होता है इंसान को सफ़र करने का वो शौक था कि चलो सफ़र तो कर रहे हैं. इसलिए कि उससे पहले हम कई दफ़ा जयपुर से टोंक गए थे, तो रेल का सफ़र भी किया था और वहाँ पर भी हमने फिर घोड़ा गाड़ी में टांगों में भी सफ़र किया था टोंक जाने के लिए. तो ये सफ़र तो क्योंकि बचपन में बच्चों को भी ज़रा मेरा ख्याल में शौक होता है कोई, तो उस सिलसिले में कोई ऐसी वो नहीं थी. लेकिन ये ज़रूर था कि सफ़र बड़ा तकलीफ दे था. और जब बाद में मेरी वालिदा मरहूमा ने बताया कि मेरा क्या मकसद था, तो वो हमेशा एक चीज़ को छुपा के अपनी, उनके बाल माशाल्लाह बड़े थे, उसके अंदर रखती थी. तो उसमें एक बहुत तेज़ किस्म की छुरी रखती थी. तो उन्होंने ये कहा कि मेरा इरादा ये था कि मैं जब ये बलवाई अगर जोधपुर में हम पे हमला करेंगे तो मैं सबसे पहले सारा, जो कि मेरी बड़ी बहन है, मैं उन्हें आपा कहता हूँ, और मेरी 2 छोटी बहनें सलमा व शाकरा, इन तीनों को ज़बह करूँगी और फिर अपने आप को भी हलाक कर लूँगी. और तुम दोनों एक ईस्ट की तरफ भागना और दूसरा वेस्ट की तरफ, ताकि अगर बच जाओ तो ठीक है, वरना कहीं ना कहीं रहेगा. उनका ये, जब मैंने ये सुना कराची आकर, तो वाकई रोंगटे खड़े हो गए कि वालिदा इतनी मजबूत दिल की थी कि उनका ये इरादा था. और बहरकैफ हम लोग कराची पहुंच गए और काफ़ी मुश्किलात में, और सामान भी रास्ते में कुछ चोरी हुआ, कोई गायब हो गया, कुछ मिक्स हो गया, इस तरीके से. लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई ऐसा नहीं हुआ था. लेकिन हमारी खाला की कुछ चीज़ें ज़रूर, उनकी कीमती चीज़ें गायब हो गई थी. और 1947 के आखिर में मुझे याद है यहाँ आके हमने जूनागढ़ स्टेट को लिखा, तो वहाँ से हमारी पेंशन कराची में आने लगी और 1 साल तक आते रही, जब तक कि जूनागढ़ स्टेट पे हिंदुस्तानियों ने कब्जा नहीं कर लिया. और जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो वहाँ से वो पेंशन आनी बंद हो गई. ये बड़ा मुश्किल वक्त था, इसलिए कि वही एक
اللہ تعالیٰ کے بعد وہی ایک سہارا تھا جس سے ہمیں 50 والدہ کو 50 روپے کی پینشن ملتی تھی، اور جب وہ منی آرڈر آتا تھا تو 49 روپے 6 آنے کا آتا تھا، 10 آنے وہ اس کی فیس کاٹ لیتے تھے پوسٹ آفس والے. تو اس وقت 49 روپیز 6 آنا ماشاءاللہ بہت بڑی قیمت ہوتی تھی. اور اگر تمہیں ایک بات میں بتاؤں، اور یہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے، کہ 1 روپے کا 5 کلو آٹا ملتا تھا ٹھیلوں پر، اور وہ ہم کو 1 آنا واپس کرتا تھا. یعنی 1 روپے میں سے 5 کلو، اس زمانے میں سیر ہوتا تھا تو 5 سیر آٹا اور 1 آنا واپس. سستائی تو بہت تھی. تو 49 روپے یعنی 50 روپے اگر ہم کہیں تو یہ کافی تھے ہمارے. ہم لوگ ماشاءاللہ 6 عدد لوگ تھے، والدہ، 3 بہنیں اور ہم 2 بھائی. پھر کراچی میں رہے. آپ جب آئے ہیں پاکستان تو آپ کا کچھ احساس ہوا اس وقت؟ کیا آپ کی کچھ یاد ہے کہ کوئی فیلنگز تھی کہ ایک نئے ملک میں آ گئے؟ ہاں، یہ تو بس تھا، بس آ گئے ہیں، اب ہمیں یہیں سیٹ ہونا ہے. اور پھر ہمیں ارادہ تھا کہ ہمارا پھر دوسرا سفر جاری ہوگا جب وقت ایسا آئے گا کہ ہم جوناگڑھ چلے جائیں گے، پھر وہاں سیٹل ہو جائیں گے. اور وہاں لیکن یہاں آئے تو سب نے کہا یہاں اسکولوں میں داخلہ لے لو، تو اسکولوں میں داخلہ مل گیا. تو اس طریقے سے یہاں پہ زندگی کا آغاز ہوا. اور پھر 1 سال کے بعد جب فال آف جوناگڑھ ہوا تو وہ جو امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی اور پینشن بھی آنا بند ہو گئی. تو یہ تقریباً واقعہ ہے 1948 کے کوئی سپٹمبر یا اکتوبر کا. تو اب آپ کو بالکل یعنی آمدنی کے کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں تھا. ہم لوگ سب چھوٹے تھے. بہر کے اماں کے پاس کچھ زیورات تھے، کچھ پیسے تھے، وہ جو لے کر آئی تھی. تو انہوں نے شاید جب تمہارے دادا زندہ تھے سید عمر حسنی صاحب، تو شاید کچھ پیسہ کسی کو قرض دیا تھا، کچھ وہ ملا. بہر کے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی وہ نہیں تھی، کبھی بھوکے نہیں سوئے. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم لوگ پھر کراچی میں تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی. اور اتفاق کی بات کہ جب میں خود کلاس 3 یا 4 میں تھا تو ایک ٹیوشن مل گئی تھی 2 روپے کی ایک بچے کو پڑھانے کی. اچھا، یہ کس جگہ علاقے میں ہاں، پڑھاتے تھے آپ؟ میں وہیں رینٹ روڈ لائن میں قریب ہی تھا. اچھا. اور اس طریقے سے اتفاق کی بات ہے میری میتھس اچھی تھی، تو جب میں خود 7ویں 8ویں میں پہنچا تو میں 7ویں 8ویں کے بچوں کو میتھس پڑھانے لگا. جب میں میٹرک میں پہنچا تو میٹرک کے بچوں کو میں نے میتھس پڑھائی. تو میتھس پڑھانے کا مجھے بعض جگہ 1 مہینے کے 8 روپے مل جاتے تھے، 7 روپے مل جاتے تھے. بہر کے 1954 اور وہ 8 روپے میں اس زمانے کے لحاظ سے آپ کی ضروریات کے لیے کافی تھے. ہاں، بہت بہت بہت. تو وہی اسی طریقے ساتھ سے ساتھ پیسہ آپ اپنی تعلیم بھی جاری رکھتے رہے اس عرصے میں؟ ہاں، اسکول میں ہم دونوں جاتے تو دونوں بھائی جیکب لائن اسکول میں، جو کہ ہمارے گھر سے تقریباً 4 میل کے قریب ہے. تو پیدل جانا پیدل آنا، اس زمانے میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ گاڑی ہوگی اور جائیں گے، یا آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ ٹرین، اس زمانے میں ٹرین چلتی تھی یا بس. تو یہ جو احتشام الحق صاحب کی جو مسجد ہے اس کے قریب ہمارا اسکول تھا. جیکب لائن بڑا اسکول تھا، وہاں پہ ہم نے تعلیم حاصل کی. اور ہم وہاں پر دونوں آپ بھائی کے جاتے تھے. خاندان کے مزید جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی وہاں پہ ہی تعلیم حاصل کی کافی؟ وہاں پہ ہمارا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا. پھر اتفاق کے بعد ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے بڑے بھائی مصطفیٰ یہاں سے اماں سے پرمیشن لے کے منوڑا چلے گئے. تو منوڑا میں وہاں پہ یہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو ایک طرف سے انہوں نے دیکھا سید عباس حسنی صاحب جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو وہ تو نہیں مصطفیٰ کو پہچانے.
لیکن انہوں نے پہچان لیا, کہنے لگا آپ بھیا ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے تم مصطفیٰ ہو. تو اس طریقے سے عباس حسنی جو کہ میرے بڑے بھائی تمہارے والد, تو ان کو ہم بھیا کہتے تھے. تو بھیا پھر اس طرح رشتے داروں سے ملاقات ہوئی. اور یہ آپ کا پہلا انٹریکشن تھا فیملی میں, یعنی جو پورا خاندان؟ ہاں تقریباً یہ اب یہ مجھے سن یاد نہیں ہے کہ کون سا سن تھا, 49 تھا 50 تھا. بہر کہ اب ہم یہ آنے کے 2-2.5 سال گزر گئے تھے. اس کے بعد یہ انٹریکشن ہوا اور پھر ملاقاتیں ہوئی. پھر ہمیں پتہ چلا یہ کہاں رہتے ہیں, اور پھر آنا جانا شروع ہوا. تو یہ جو یہاں پہ برابر میں یہاں پہ ایک اینگل روڈ پہ ایک مکان تھا جس میں سید اسحاق حافظ اسحاق صاحب رہتے تھے. ان کے کچھ کوارٹرز تھے. اس میں میرے سب سے بڑے تایا, جنہیں تایا تو نہیں ہم کہتے تھے, باوا کہتے تھے, سید زبیر حسنی, وہ اور ان کی بیگم, اور وہ ان کی وہاں رہائش تھی, وہاں رہائش تھی. وہاں عباس, حاجرہ جو کہ بڑی بہن تھی, میں بہن جان کہتا تھا وہ, اور ان کے حمزہ اور محمد ممو میاں جو کہلاتے تھے, یہ سب وہیں رہتے تھے. اور جو بنگلہ تھا اس میں اسحاق صاحب, ان کی بیگم صالحہ جنہیں ہم آپا جان کہتے تھے, ہاشم, قاسم اور بلقیس, یہ سب رہتے تھے. اور اس طریقے سے کبھی کبھی یہاں آ کے, چونکہ ان کے مکان میں بہت بڑا گراؤنڈ تھا, آ کے کرکٹ بھی کھیل لیتے تھے. اور اس طریقے سے کچھ رشتے داروں سے ملاقات ہو گئی. پھر ہمارے کزن ہوتے تھے عامر حسنی صاحب, عامر بھیا جنہیں ہم کہتے تھے, وہ بزرٹا لائن میں رہتے تھے, ان کے آنا جانا شروع ہو. یہ سب جتنے بھی فاصلے ہیں اب تو ذرا دور لگتے ہیں, یہ عادی ہو گئے ہیں گاڑیوں میں جانے آنے کے یا بسوں میں. یا اس زمانے میں سب پیدل آتے تھے, پیدل جاتے تھے, کوئی کسی کو وہ نہیں تھا کہ کتنی مسافت ہے, کتنے تھک گئے ہیں. مجھے تو یاد کہ رینچوڑ لائن سے ریگولر جاتے تھے واک کر کے, تو بس پیدل آتے تھے, پیدل جاتے تھے. اور اس طریقے سے پھر ہم نے میٹرک کر لیا. میری بڑی بہن آپا جن کا نام سائرہ حسنی ہے, انہوں نے بھی کر لیا. پھر مصطفیٰ, انہوں نے بھی میٹرک کر لیا. اس طریقے سے پھر ایک زندگی میں یہ ہوا کہ نوکری ملنے کے چانسز ہو گئے. کہیں نوکری کر لیتے تھے, مل جاتی تھی, کہیں پڑھا لیتے تھے. اور اس طریقے سے پھر میں نے انٹر کر لیا کراچی میں. اتفاق کے بات ہے کہ میں نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کیا تھا, اور مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ کتنے لوگ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے. اسحاق بھیا جو کہ میرے پھوپھیزاد بھائی تھے, بعد میں وہ میرے بہنوئی بھی ہوئے, انہوں نے کہا کہ طیہ تم تیسرے آدمی ہو اس صدی کے جس نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کیا ہے. اچھا. 2-3 سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن حاصل کی ہے. اچھا, اس میں ڈسٹنکشن تھی میتھس میں, فزکس میں, کیمسٹری میں. اچھا, گڈ. مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈی جے کالج گیا تو انہوں نے مجھ سے صرف ایک جملہ پوچھا, آپ کو ایڈمیشن چاہیے؟ میں نے کہا کیا ڈویژن تھی؟ میں نے کہا فرسٹ ڈویژن. کہنے لگے ایڈمیٹڈ. تو بہر کے وہاں ڈی جے کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. پھر ہم نے 2 سال وہاں انٹر کیا. انٹر کرنے کے بعد ایک دن ایسے ہی میں واک کر رہا تھا تو شاہین کمپلیکس کے پاس ایئر فورس کا ایک آفس ہے جو کہ ریکروٹ, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کیا کرتا ہے. ہم وہاں گھس گئے, انہوں نے کہا کہ آپ ایئر فورس جوائن کریں گے؟ میں نے کہا ہاں کروں گا. اس دوران میں میرا ایڈمیشن NED انجینئرنگ کالج میں ہو گیا. اور اس طریقے سے میں وہاں پہ کراچی شہر کے اندر ہی تھا. وہ بھی ڈی جے کالج کے بعد نیکسٹ ڈور بلڈنگ تھی روڈ کے ایک طرف ڈی جے کالج کے کچھ وہ تھے, کلاسز ہوتی تھی, اور جو ڈی جے کالج ایکچوئل پریمیسز ہے اس کے اندر ہی NED کالج ہوتا ہے جو اب بھی موجود ہے. لیکن اس میں اب ڈی جے کالج تو وہیں ہے لیکن NED وہاں سے شفٹ ہو گیا.
बैर के एयर वहाँ पे उसने कहा कि आप इस इम्तहान में पास हो गए, अब आपका खत आएगा। और इसी दौरान में मैंने कोहाट चला गया, आईएसएस भी पास कर लिया। अच्छा, मैं जरा सा अब आपको थोड़ा सा दोबारा पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, यानी वो कि जब आप पाकिस्तान आ गए तो आपने क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ आपको याद है कि उस ज़माने में क्या हालात थे सड़कों पे लोगों का, और ख़ास तौर पे महाजरीन की आमद, और कायद आज़म भी उन दिनों कराची में ही थे, फिर 1 साल बाद उनका इंतकाल भी हुआ हाँ, पाकिस्तान। वो याद है, जब कायद आज़म का इंतकाल हुआ तो गवर्नर हाउस हम आए वॉक करते हुए, और आके हमने कहा कि शायद हमें ये भी नहीं मालूम था कि उनको कहाँ दफनाएंगे। बहर के लेकिन इतना रश था तारीख में तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि यानी कंधे से कंधा, यानी जो आजकल हाल है ना नॉर्मल दिनों में, इससे भी 4 गुना आबादी थी। और यहाँ पे बहुत सी जगहों पे क्योंकि महाजिर आए हुए थे तो जगह तो थी नहीं, तो बहुत सी जगह झोपड़ी या टेम्परेरी उन्होंने इजाज़त दे दी थी। तो उसी के दरमियान जहाँ पे ये अब नुमाइश कहलाती है, यहाँ पे झोपड़ियों का एक अंबार, एक कतार, तो इसके बीच में वहाँ पे वो हुआ। तो हमें याद है मैं गया हूँ नुमाइश तक, खुदा ने नुमाइश तो नहीं कहलाती थी वो, नुमाइश आखिरी हिस्सा था कराची का। ये जो कॉलोनी है जहाँ पे पारसी कॉलोनी या पारसी बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, तो उसके बाद बैर के वहाँ पे उनकी तदफीन हुई, वो मैं अटेंड नहीं कर सका। अगर आपको वो कैफियत याद है लोगों की या अपनी? हाँ, लोग बेताशा रो रहे थे, लोग बहुत ही आह बका कर रहे थे। और फिर हम घर गए तो वालदा भी परेशान थी कि तुम लोग बगैर बताए कहाँ चले गए थे, सुबह से गए हुए हो। अच्छा, सच्ची बात तो ये कि ना तो खाने का होश होता था ना पीने का होश होता था। अच्छा, क्या ये बताएं कि जो आप बता रहे हैं कि कायद आज़म के इंतकाल पे लोग रो रहे थे, क्या आपने इसके बाद कभी ऐसा अपनी जिंदगी में मंजर देखा था कि एक घर के फर्द के अलावा कोई लोग इतनी मोहब्बत करते हों कि उसके इंतकाल पे रो रहे हों? वो था लियाकत अली खान मरहूम का, जब तो की शहादत हुई और इनकी जब बॉडी कराची आई है तो मैंने उनका, जिसे कहते हैं ना आखिरी दीदार जिसे कहते हैं, 2 दफा लाइन में लग के किया। ये यहाँ पर मेट्रोपोल के पास जो अब स्टेट हाउस है, इसमें लियाकत अली खान रहते थे। तो हम बाहर से आते थे तो वहाँ पे लाइन में बहुत लंबी लाइन थी, तो हम भी उसमें गए। एक दफा देखा, वहाँ खड़े तो नहीं हो सकते थे, बस यू कीप वॉकिंग था। उसके बाद फिर ये वाकया अक्टूबर 1951 का है। और मुझे एक चीज़ अपने उस वक्त याद है, मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ, आज लियाकत अली का इंतकाल हुआ है, उनकी शहादत हुई है, हो सकता है कि पता नहीं मैं कितना जिंदा रहूँगा, कभी 50 साल भी हो सकते हैं या 60 साल भी हो सकते हैं। तो उस दिन मैंने बेतहाशा लोगों को रोते हुए, गिरिया करते हुए और बातें करते हुए सुना। मुझे याद तो नहीं वो क्या कह रहे थे, लेकिन ये ज़रूर था कि बस पूरी पब्लिक परेशान थी। और यानी ये अवाम का सच्चा इजहार था अपने कायदीन। इजहार था। हाँ, बस फिर उनको भी वहीं कायद आज़म के करीब में एक जगह वहाँ पे उन्होंने वो करके उनको भी वहाँ पे उनकी भी तदफीन हुई। वो मैंने अलबत्ता देखी, गया। मुझे याद नहीं है कि कितने बजे हुई, बस फिर हम रात को कहीं घर पहुंचे अपने। और रश इतना था कि आदमी कोई गाड़ी का तो उस जमाने में गाड़ियां भी नहीं थी, इतना पैदल ही लोग तसव्वुर, सफर कर रहे हैं। लोग पैदल, और पैदल ही लोग आते जाते थे। हमें यही याद नहीं है कि कितने मील चल ली है और कहाँ आ गए, कितने कहाँ चले गए। ना थकन का एहसास होता था, ना ये एहसास होता था कि कहाँ पानी पियेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। फिर घर जाते थे, फिर वहीं अपने आराम कर लेते थे। तो ये जिंदगी का ये तो बस। आपने फिर मैंने जी एयर
اب میرے جب ایئر فورس کا میں نے امتحان پاس کر لیا, ہر قسم کا امتحان پاس کر لیا, تو اب میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں ایئر فورس جوائن کروں یا این ای ڈی کالج میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں. تو ایک دن میں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا, اپنی والدہ مرحومہ سے ڈسکشن کی کہ میں ایئر فورس جوائن کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنے میں ابھی کم سے کم 3-3.5 سال لگیں گے, جو کہ بڑا مشکل وقت ہے. اس دوران میں نوکری بھی کرتا رہا, پھر میں نے کئی جگہ نوکری کی, مہینے کے نوکری مل جاتی تھی آسانی سے؟ ہاں بہت اچھی طریقے سے. میں نے ایک کام یہ کیا تھا, میٹرک کرنے کے بعد ٹائپنگ سیکھ لی تھی, تو ٹائپنگ مجھے بہت اچھی آتی تھی, تو کئی جگہ مجھے نوکری مل گئی. اور پھر جب میں نے انٹر کیا تو مجھے یہاں ایک انسٹیٹیوٹ تھا, پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی, PCCC کے نام سے, اس میں نوکری مل گئی. فزکس میں چونکہ میں نے انٹر کیا تھا اس بیسس پہ. بہرکیف بڑی مشکل سے والدہ مرحومہ نے مجھے ایئر فورس جوائن کرنے کی اجازت دی. میرے پاس تمام کاغذات آ چکے تھے, بس مجھے ٹرین کا ٹکٹ لینا تھا, اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے بس میں نے ٹرین پکڑی. اور مجھے وہ تاریخ یاد ہے, 11 مارچ 1958 میں ایئر فورس یہاں سے ٹرین کے اندر روانہ ہو گیا اور رسالپور اکیڈمی پہنچ گیا. اور وہاں پہ پھر دوسری زندگی کا آغاز شروع ہوا. بس میری شادی تو بہت بعد میں ہوئی, اس لیے کہ وہاں پہ 2 سال کے بعد کمیشن مل گیا, اور پھر بوسوں کو تو بعد میں میرے کمیشن ملنے کے بعد اطلاع ملی کہ یہ کہاں غائب ہے 2 سال سے, اور نہ آنا ہے نہ جانا ہے. بہر کے کمیشن مل گیا. کمیشن ملنے کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی, یہاں سے کراچی میں ہوئی, کراچی سے میری پشاور ہو گئی, پشاور چلا گیا, اور وہاں میں نے جاب ٹریننگ کی, اور فلائنگ بھی کرتا رہا تھا اس دوران میں. اور اس کے بھی اپنے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ بہر کے یہ ہوا کہ آپ کی فوجی زندگی پہ ایک پورا پروگرام الگ سے ہونا چاہیے. تو اس کے بعد میں 2 سال میں فلائنگ آفیسر ہو گیا, اور پھر 1.5-2 سال کے بعد بڑی جلدی مجھے پروموشن بھی مل گیا, میں فلائٹ لیفٹیننٹ ہو گیا. فلائٹ لیفٹیننٹ ہونے کے بعد یہ 1965 وار ہو گئی, اور اب ہم نے آپا سارا سے کہا کہ بھائی اب ہماری شادی کرا دی جائے, تو پھر ہم نے شادی کر لی. میری شادی 5 نومبر 1966 کو سیدہ رخسانہ مہجبین بنت سید انور حسن سے ہو گئی, اور زندگی کا پھر ایک تیسرا دور شروع ہو گیا. اور اتفاق کے بعد میری جو پہلی پوسٹنگ ہوئی وہ نواب شاہ ہوئی. اچھا, میری شادی کے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میری پوسٹنگ آ گئی. اور ہماری بیگم صاحبہ تو بہت ڈرتی تھی, انہوں نے ایک بہت بڑے بنگلے میں اکیلی رہنا, تو پھر اپنی ان کی جو جنہوں نے ان کو پالا تھا ان کو بلا لیا, پھر میں اپنی والدہ کو میں نے بلا لیا. تو پھر ہم آ رہے کچھ عرصے کے بعد, اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ہم کراچی میری پوسٹنگ ہو گئی. یہاں پوسٹنگ ہو جیسے سعودی عربیہ کی آ گئی. تو جب ہم یہاں پہنچے تھے تو یہاں کا ماحول بہت ہی سمپلسٹی بہت تھی. لوگوں کو کھانے میں پینے میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتی تھی, اپنے جو بھی کھانا گھر میں مل گیا, دال روٹی, اور کوئی ایسا بڑا کھانے کی دعوتیں نہیں ہوتی تھی. لوگ سمپل تھے, محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے, ملنسار تھے, اور آپ کی مدد کرتے تھے. تو اس طریقے سے کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم کوئی غیر جگہ آ گئے, کیونکہ بچپن اور اس وقت میں کوئی ذرا سے بھی آپ کو محبت دیتا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس محبت کو ڈبل ٹرپل کر کے اس کو وہ کر دیں. اچھا, یعنی یہ عام لوگوں سے آپ کا جو تعلق تھا, عام یہاں
جو بھی آپ کو کوئی کام دیتا تھا، اچھا میں بڑا سوشل لڑکا ہوا کرتا تھا اپنے وقت کا، تو اسی طریقے سے ہمارے خاندان کا جو پہلا خانوادہ 1953 میں بنا تھا، اس میں بھی میں ممبر تھا. میں بڑا ایکٹیو تھا، ہاں بہت ایکٹیو ممبر تھا، اور اس کابینہ میں بھی تھا، پھر دوسری کابینہ میں بھی تھا. اور میرے جو کزن تھے حامد حسنی، ویسے تو وہ میرے بھتیجے ہوتے ہیں، لیکن سعد وغیرہ یہ سب میرے کزن تھے، یہ بھی اسکولوں میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ ہی. اور کچھ لوگ جیسے ہاشم اور قاسم یہ سینٹ پیٹس میں پڑھتے تھے. تو کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ ان کے اسکول میں انگریزی بولی جاتی ہے اور ہمیں نہیں انگریزی بولنی آتی ہے. تو میں نے اور حامد نے ایک پروگرام بنایا جو کہ ہم دونوں نے اپنے آپ تک محدود رکھا کہ لیکن ہم جب دونوں ملیں گے تو ہم انگریزی میں بات کریں گے، اور چاہے انگریزی ہمیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، سینٹینس کریکٹ ہے یا نہیں ہے، مگر بولیں گے ہم تم دونوں انگریزی. اور جب کوئی تیسرا آدمی آ جائے گا تو ہم اردو بولیں گے. میری ان سے بہت دوستی تھی، اور پھر ہم نے اس طریقے سے وہ جو ایک شائنس آف اسپیکنگ انگلش ہوتی ہے نا بچوں میں، خاص کر کے جو کہ اردو میڈیم میں یا اردو اسکول میں پڑھتے ہیں، تو وہ ہم میں ختم ہو گئی. اور جب رسالپور پہنچا تو وہاں پہ تو ہمارا جو بیٹ مین تھا، جو ہماری جوتے وغیرہ صاف کرتا تھا، یا ہماری خدمت گار کہہ لیں آپ اس کو، اس کو بھی انگریزی آتی تھی. اور رسالپور میں تو سوائے انگلش کے آپ کوئی اور دوسری زبان نہیں بول سکتے تھے. اچھا، تو وہاں پہ پھر یہ ایک سوال آخری میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اب ختم ہونے والا ہے. آپ نے پاکستان ہجرت کی، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک ملک چھوڑ کے ایک نیا وطن بنایا. کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں پلٹ کے، اور قوم کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی احساسات؟ بس قوم سے بڑی توقعات وہ یہ تھی کہ ہم لوگ سب سے بڑے منافق ہیں. کوئی کام جو کرتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے. اپنے مفادات کے لیے بہت سی چیزیں ہم نے غلط کی اور کرتے رہے ہیں اور کریں گے. لیکن پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ کبھی بہت سے وقت ایسے آئے ضرور بڑے تکلیف دہ تھے کہ پیسوں کی کمی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک بڑی اچھی وہ دی کہ کسی کے دوسری کی دولت مت دیکھو. اور جو لوگ اس پہ، مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈی جے کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے 4 آنے ملتے تھے. یقین کرو تاریخ کے 4 آنے میں 2.5 آنے کی لسی، 1 آنے کا بی پی کا بند، اور 2 پیسے کا مکھن. ہم بنس روڈ کی جو دل بہار لسی، اور بڑا گلاس ہوتا تھا، بڑا گلاس، چھوٹا گلاس نہیں. یہ 4 آنے ہم دوپہر میں کھاتے تھے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ کالج شام تک اٹینڈ کرتے تھے، پریکٹیکل ہوتے تھے، اور شام کو گھر چلے جاتے تھے. بس لوگوں سے یہی ایک تمنا ہے کہ کاش کہ ہم سچ بولیں، اور یہ جو ہمارے ملک میں وبا ہے اور بیماری ہے کہ اوور نائٹ رچ ہونے کی، بس وہ ختم ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت محنت کی، بہت ہی انعامات دیے، بہت سی چیزیں دی جس کا ذکر ہم شکر کرتے زندگی بھر کرتے رہیں تو ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کا شکر. یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مکمل انعام کے طور پہ دیا ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. قدر نہیں ہے، اور ہم اپنے سیلف خود غرضی میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں ہم نے ایئر فورس میں سیکھی، بہت سی چیزیں، اس لیے کہ اسٹریٹ فارورڈنس جو چیز آئی وہ وہاں سے سیکھی. بہت سی چیزیں ہم نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ سول زندگی میں ہم پڑھے ہی نہیں تو بہت سی بری عادتوں سے بھی محفوظ رہے. اور یہی میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو
قناعت پسندی اگر دے دے تو بس پھر یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا ہے، بس پھر ترقی کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے آگے. اس کو پھر یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر سب چیزیں دی ایک ایک کر کے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. 3 سال تک میں سعودی عربیہ میں رہا، ان کے لوگوں کو ٹرین کیا، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پھر چلا گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائیں ماضی کی اور خاندان کے بارے میں اور اپنے بارے میں. کوئی پیغام دینا چاہیں خاندان والوں کو؟ میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی تعلیم حاصل کرو. تعلیم بغیر ایجوکیشن کے شارٹ کٹ مت دیکھو. ڈونٹ لک انٹو دی شارٹ کٹ کہ فلانا آدمی مجھے رکھوا دے گا. نہیں، یہ میں نے بڑی مشکل سے سیکھا کہ کسی کی کوئی جب آدمی ایک تو جب آپ کا اسٹیٹس ذرا سے بھی کسی سے کم ہونا تو دوسرا آدمی آپ کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، تنقید زیادہ کرتا ہے، مشورہ کم دیتا ہے. یہ میں نے بڑی مشکل طریقے سے تکلیف اٹھا کے سیکھا. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ کرو اپنے بل بوتے پہ کرو. بالکل ٹھیک. اور اس میں تمہیں کامیابی ملے گی. اور اسی طریقے سے میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی بتایا کہ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو آن یور سیلف. ہاں، ان کیس یو آر اسٹک اپ سم ویئر دین آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ یو. ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے یاد ہے میرے بڑے بیٹی کی گاڑی میں ہی لے کر گیا تھا، اور اسی دن 7 دن پرانی گاڑی تھی اور وہ چوری ہو گئی. تو میں نے آ کے کہا کہ بیٹا اب میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں تمہیں دوسری گاڑی دلا دوں. اس نے کہا نہیں، ہم نے تو اس کو انشور کرایا تھا، مل جائے گی جو بھی ہوگا، کچھ تکلیف تو ہوگی. جب وہ گاڑی 5 سال کے بعد ملی تو میرے پاس بہت سے ٹیلی فون آئے کہ صاحب وہ نجیب حسنی صاحب کہاں ہیں. میں نے کہا بھائی وہ تو یہاں تھے ہی نہیں، جا چکے تھے. میں نے کہا جی بولیے، میں بول رہا ہوں. کہ لیں آپ کی گاڑی مل گئی ہے، آ کے لے جائیے. میں نے کہا وہ گاڑی آپ خود رکھ لیجیے، خود چلائیے. گفٹ کر دیا. پھر میرے پاس ایس ایچ او کا ٹیلی فون آیا کہ صاحب اپنی گاڑی لینے نہیں آ رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا آپ مجھے گاڑی کیسے دلائیں؟ کہ لیں آپ ہمارے ایک سپاہی کو لے کے خزدر جائیے، خزدر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہاں سے لے آئیے. ہاں، کہاں پہ؟ یہ بلوچستان میں خزدر. خزدر میں؟ اچھا. تو میں نے کہا میں اس کا بھی خرچہ برداشت کروں اور اپنا بھی، ہاں اور مجھے بعد میں ڈھانچہ ملے گا. ہاں. تو میں نے کہا آج سے آپ مجھے رنگ نہیں کریں گے، نہ نجیب کو رنگ کریں گے. میں سو اینڈ سو آئی ایم اسپیکنگ ناؤ. وہ نے کہا اچھا سر، اچھا سر. اصل میں لوگوں کو شارٹ کٹ پیسہ کمانا کہ کسی طرح ہمیں مل جائے، محنت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے چھوڑچا، اب یہ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت آپ کی کام. اوکے، تھینک یو ویری مچ طارق. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. انشاءاللہ. میری طرف سے دعا کہنا اپنی بیگم